اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین موجد الاولین والآخرین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی مصاب سید الشہداء والصدیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات بھیجے محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ عزیزان محترم، ہماری تاریخی گفتگو اس وقت اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے آخری اوقات کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس سے پہلے کی مجالس میں آپ کی خدمت میں مولائے کائنات کا یمن جانا اور یمن میں جا کر کے تبلیغ دین کرنا، جنگ تبوک اور مسجد ضرار کا گرایا جانا، یہ سب عرض کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہجرت کے 9ویں سال میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے ابتدا کرتے ہوئے ہجرت کے 10ویں سال کے واقعات تک کی گفتگو ہوگی۔ تاریخ اسلام میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم کا یہ ارشاد بار بار یاد آتا ہے اور دل تڑپتا ہے کہ حضرت دنیا سے یہ فرماتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں کہ جتنا میری امت نے مجھے ستایا ہے کسی بھی نبی کو اس کی امت نے اتنا نہیں ستایا۔ آپ کی ظاہری حیات میں بھی امت نے ستایا اور آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی آپ کو اذیت پہنچائی جاتی رہی ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی میں 19 عورتوں کا بعد جناب خدیجہ نام پایا جاتا ہے، جس میں 2 کنیزیں ہیں، جناب ماریہ اور جناب ریحانہ۔ اس کے علاوہ 2 ایسی عورتیں ہیں جن سے حضرت نے عقد فرمایا لیکن اس کے بعد انہیں حضرت کی قربت نصیب نہ ہو سکی۔ یہ دونوں عورتیں خولا اور مرسانہ ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان سے جب آپ نے عقد فرمایا تو آپ کی ازواج میں
دو پارٹی تھی اور یہ دونوں پارٹیاں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی تھی. ایک پارٹی جس کی راس و رئیس ام المؤمنین جناب عائشہ تھی، دوسری پارٹی جس کی راس و رئیس جناب زینب بنت حجش تھی. جناب زینب بنت حجش کے متعلق پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ میری بیوی کا ہاتھ بہت لمبا ہے. لمبا سے مراد یہ ہے کہ بڑی سخی ہے وہ بیوی. اور پیغمبر اسلام کی تمام ازواج میں جناب زینب بنت حجش وہ بیوی ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد حکومت سے ملنے والا وظیفہ نہیں لیا. ہر بیوی نے وظیفہ لیا مگر جناب زینب بنت حجش نے کبھی وظیفہ نہیں لیا. اور اس کے باوجود سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا در ہر ایک جانتا تھا. چنانچہ ٹکراؤ ہمیشہ رہتا تھا اور سوکن کا جو حسد ہے مشہور ہے دنیا میں، اس سے یہ بھی مبرہ نہیں تھی. اسی سلسلے میں خولا اور مرسانہ کے بارے میں پایا جاتا ہے جب ان سے شادی ہوئی، عقد ہوا اور یہ آئیں تو مخالف پارٹی یعنی ام المؤمنین جناب عائشہ کی پارٹی کو یہ گوارا نہیں ہوا، لہٰذا انہوں نے جا کر کے انہیں سکھایا ایک جملہ کہ جب رسول آئیں تو یہ جملہ کہہ دینا، رسول سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور وہ جملہ یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول سے پناہ چاہتی ہوں. ان بیچاریوں نے نہیں سمجھ میں آیا. حضرت جب تشریف لائے انہوں نے یہی جملہ کہہ دیا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انہیں بہت بڑی پناہ مانگی ہے. اس کے بعد ان کے گھر والوں سے کہا اپنی بیٹی کو واپس لے جاؤ. تو دو بیچاری ایسی محروم رہی ہیں، وہ بھی ان لوگوں کی کارستانی کی بنا پر. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا. دوسری چیز یہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت کی کوئی بھی اولاد کسی بیوی سے نہیں ہے. بیویاں اتنی ہیں مگر اولاد کسی بیوی سے نہیں ہے. صرف آپ کی کنیز جناب ماریہ قبطیہ ہیں جن سے اللہ نے آپ کو ایک اولاد عطا کی ہے جن کا نام ابراہیم ہے. اور جناب ابراہیم بمشکل 7 سال باحیات رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی. اس کے سلسلے میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت کی آغوش میں ایک زانو پہ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے زانو پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. جناب جبریل آئے اور آ کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ کے رسول ان میں سے ایک کو اپنے پاس رکھنا ہوگا اور ایک کو ہمیں واپس کرنا ہوگا. رسول نے پوچھا اللہ نے کسے مانگا ہے؟ جبریل نے بتایا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہو تو حسین کو ابراہیم پر قربان کر دو، چاہو تو ابراہیم کو حسین پر قربان کر دو. تو پیغمبر اسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو امام حسین پر قربان کر دیا. یہ کہتے ہو جبریل میرے پروردگار سے کہہ دو میں اپنے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں. اور عزیزان محترم، چونکہ کربلا کے میدان میں قربانی کے لیے ہر ایک نے کسی نہ کسی کو تیار کیا تھا، اللہ سے مانگا تھا. کربلا میں حسین کے لیے ہر ایک اپنی قربانی پیش کر رہا تھا. مولائے کائنات کی طرف سے جناب عباس کا انتظام تھا، حسن مجتبیٰ کی طرف سے جناب قاسم کا انتظام تھا. تو پیغمبر اسلام بھی اس قربانی میں شریک ہو رہے تھے، لہٰذا قبل واقعہ پیغمبر اسلام نے حسین پر قربانی دے کر کے سنت قائم کر دی کہ حسین کے لیے قربانی دینا سنت رسول ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. چنانچہ جناب ابراہیم اس کے بعد بیمار پڑے اور چند دنوں میں آپ کی وفات ہو گئی. یہاں پر ان کی وفات کے بارے میں ہر مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، سب نے لکھا ہے. اور یہ لکھا ہے کہ جب نزع کا عالم تھا، روح پرواز کرنے کا وقت قریب آ گیا، تو حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے. اس کیفیت کو دیکھ کے حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر ابراہیم کی وفات ہوئی، ادھر رسول روتے جا رہے ہیں.
اصحاب نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں میں رو رہا ہوں، بلکہ ایک ایسا جواب دیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک جواب بن گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب دل میں درد ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہی ہوتے ہیں۔ اگر صرف اتنا کہہ دیتے ہاں میں رو رہا ہوں تو بات وہیں پہ ختم ہو جاتی کہ بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، لیکن جب حضرت نے یہ فرمایا کہ جب دل میں درد ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہی ہیں، یہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ حسین کو کوئی کتنا ہی مانے، ماننا اور ہے، دل میں درد ہونا اور ہے۔ درد ہوگا تو آنسو آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب جو نہیں روتے حسین پر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مانتے تو ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے مانتے تو حسین کے غم میں دل تڑپتا، جب دل تڑپتا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ چونکہ یہ محبت دل میں آئی ہی نہیں، لہٰذا کبھی آنسو نکلے ہی نہیں، تو کہہ دیا رونا بدعت اور حرام ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو اللہ نے صرف جناب ماریہ سے حضرت کو ایک بیٹا عطا کیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب جناب ماریہ کنیز ہیں اور اللہ نے کنیز کے بطن سے رسول کو اولاد عطا کر دی تو دوسری بیویوں پہ کیا گزری ہوگی؟ کیونکہ شادی کے بعد عورت کی سب سے بڑی تمنا ماں بننا ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت ماں نہ بن سکے تو بہت بڑا عیب مانا جاتا ہے۔ اگر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عورتیں کہ جو بیوہ تھیں اور بعد میں حضرت نے ان سے عقد فرمایا، پہلے شوہروں سے ان کی اولاد تھی تو ان کا تو عیب نہیں مانا جائے گا، لیکن جس کے بارے میں کہا جائے کہ کنواری تھیں اور رسول سے شادی ہوئی پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو ماننا پڑے گا کچھ تو کمی تھی جو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اب یہ بیٹے کا پیدا ہونا بہت بڑی تکلیف کا باعث تھا، چنانچہ ان لوگوں نے الزام لگا دیا، جناب ماریہ پر ایک الزام لگایا۔ اس کے سلسلے میں عرض کر چکا، جب جناب ماریہ آئی ہیں تو جناب ماریہ کے ساتھ ایک خادم آیا تھا جس کا نام میں دیمور بتا چکا ہوں اس کے پہلے۔ یہ خادم ساتھ ساتھ تھا۔ ان لوگوں نے الزام لگایا اسی خادم کا کہ یہ رسول کا بیٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ان کا بیٹا ہے۔ تو عورتیں چاہے رسول کی بیوی ہوں یا کسی کی بیوی ہوں، عورت پناہ ان سے نہیں جاتا، لہٰذا اگر عورت پنے پہ آ جائے تو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تب ہے جب منصب کا پاس و لحاظ کیا جائے، منزلت کا پاس و لحاظ کیا جائے۔ الزام لگا دیا۔ جب الزام لگایا تو پیغمبر اسلام نے مولائے کائنات کو یہ حکم دیا کہ علی جاؤ اسے قتل کر دو، اس خادم کو قتل کر دو۔ مولائے کائنات چلے تلوار لیے ہوئے، اس نے جو دیکھا کہ علی برہنہ تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں تو سمجھ گیا کہ میری خیر نہیں ہے۔ وہ بھاگا اور بھاگتے ہوئے جا کے ایک درخت پہ چڑھا۔ علی درخت کے پاس پہنچے، مارے خوف کے نیچے گر گیا۔ جب وہ نیچے گرا تو پیرہن اٹھ گیا، ننگا ہو گیا۔ برہنہ ہونے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ مرد ہے ہی نہیں۔ مولائے کائنات پلٹ کے چلے آئے۔ میں عرض کروں، یہ خواجہ سرا تھا۔ خواجہ سرا محلوں میں رکھے جاتے تھے عورتوں کی خدمت انجام دینے کے لیے جو نامرد ہوتے تھے، لہٰذا ان کا لگایا ہوا الزام بے بنیاد ثابت ہو گیا۔ اللہ کا رسول شکر خدا بجا لا رہا ہے، جانتے سب کچھ تھے پیغمبر اسلام کی حقیقت کیا ہے، لیکن اگر خود کہتے تو لوگ کہتے حمایت کر رہے ہیں، لہذا چاہا کہ حقیقت خود بخود ظاہر ہو جائے۔ علی کو بھیج کے وہ انتظام کروا دیا کہ حقیقت ظاہر ہو گئی، اب کس پہ الزام لگائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ جناب ماریہ اتنی مخلص عورت تھی رسول اسلام کے لیے، اتنی خدمت کرتی تھی، ایسی اطاعت گزار خاتون تھی یہ کہ پیغمبر اسلام
ان کی طرف مائل تھے، اور جناب ماریہ کو پیغمبر اسلام نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ ایک حجرہ تھا ابو ایوب انصاری کے گھر کا جس میں جناب ماریہ رہتی تھی۔ کہیں سے حضرت کے پاس شہد آیا۔ یہاں دو روایتیں، دونوں میں عرض کر دوں۔ کچھ روایتیں یہ ہے کہ شہد جناب زینب بنت حجش کے پاس آیا، دوسری روایتیں یہ ہے کہ شہد رسول اسلام کے پاس آیا اور آپ نے یہ شہد ماریہ کے پاس بھیجوا دیا۔ جب آپ جناب ماریہ کے پاس جاتے تھے تو جناب ماریہ اس شہد کا شربت بنا کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی، حضرت وہ شربت نوش فرمایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ بہت ہی برا لگتا تھا کہ وہاں روز جا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، لہٰذا آپس میں ان لوگوں نے پلان کیا۔ کون لوگ؟ یہ ام المومنین عائشہ اور ام المومنین حفصہ ہیں، یہ دونوں ہیں، دونوں کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پورا پلان کیا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو تمام اہل شیعہ اور اہل سنت سارے علماء نے لکھا ہے، کوئی اختلاف نہیں، سب نے لکھا، پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ پلان کیا بنایا کہ اب جب رسول ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اپنی ناکوں کو دبا کر کے یہ کہیں گے کہ بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے۔ یہ عرفان رسالت ہے۔ حضرت آئے، ناک سکوڑا، کیا ہوا؟ کہا آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک پھول ہے جس سے بدبو آتی ہے، اگر شہد کی مکھی اس پہ بیٹھ جائے تو پورا شہد بدبودار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اسی مغافیر کا نام لیا، مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو شہد کھایا ہے۔ حفصہ نے کہا پتہ نہیں، آ رہی ہے بدبو۔ حضرت وہاں سے ام المومنین جناب عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی وہی کیا، مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے شہد کھایا ہے بس۔ کہا ممکن ہے کہ شہد کی مکھی مغافیر کے پھول پہ بیٹھ گئی ہو، سارا شہد بدبودار ہو گیا ہو۔ انہوں نے کہہ بھی دیا، لکھنے والوں نے لکھ بھی دیا، آج تک تعریف کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کلمہ پڑھتے محمد الرسول اللہ۔ رسول نے شہد کا شربت پیا، اتنی دور سے آپ کو بدبو کا احساس ہو رہا ہے، پینے والوں کا احساس نہیں ہوا کہ بدبو ہے کہ خوشبو ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے، اب یہ حفصہ سے فرما رہے ہیں، تو آج کے بعد میں ماریہ کے ہاں شربت نہیں پیوں گا، مگر اس بات کو تم کسی سے نہ کہنا۔ حضرت یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب انہوں نے بہت بڑا تیر مارا، چلو ماریہ کے جانا چھوٹ گیا، لہٰذا دوڑی دوڑی ام المومنین جناب عائشہ کے پاس آئیں، آج میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے اور اب وہ نہیں جائیں گے۔ جبریل نے آ کے رسول اسلام کو خبر دے دی، راز فاش ہو چکا ہے۔ یہ پہلا راز تھا جو فاش ہوا۔ دوسری بات، ایک دن ہر رسول ہر بیوی کے پاس ایک شب گزارتے تھے، اب باری سب کی تھی، اپنی اپنی باری پر رسول ہر زوجہ کے پاس ایک شب گزارا کرتے تھے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے رسول کی تصویر کو، رسول کی سیرت اور کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کس طرح سے کی گئی ہے۔ بخاری وغیرہ سب نے لکھا ہے انس بن مالک سے روایت کرتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام 1 ساعت میں اپنی تمام بیویوں کے گھر کا چکر لگا لیا کرتے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، 1 ساعت یعنی 1 گھنٹے میں ساری بیویوں کے یہاں دورہ کر لیا کرتے تھے۔ اب سارے محدثین لکھتے ہیں کہ سائل نے سوال کیا جس سے انس کہہ رہے تھے کہ کیا رسول کو اتنی طاقت ملی تھی؟ تو انس نے یہ جواب دیا کہ رسول کو 40 مردوں کی طاقت ملی تھی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ اس کو کیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی روزانہ حضرت 1 ساعت میں تمام بیویوں کے پاس جاتے تھے، اور بعد میں جو سوال ہوا ہے گویا کس مقصد سے جاتے تھے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ حضرت روزانہ بے شک 1 ساعت میں اپنی تمام بیویوں کے گھر کا دورہ کرتے تھے، مگر کیوں کرتے تھے؟ سب ان کی ازواج ہیں، کس زوجہ کو کیا ضرورت ہے، کس کی کیا بات ہے، اپنی ہر زوجہ کی خبر لینے کے لیے اس کے گھر جانا، چند منٹ ٹھہرنا، اس سے گفتگو کرنا اور چلے جانا، بس اتنا ہے۔ اس کو رنگ دے کر کے کیا بنایا گیا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں
یہ ہے وہ محدثین جو آج اسلام کی دنیا میں بہت بڑے سچے اور صحیح مانے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو حضور کی باری تھی, ایک ایک زوجہ کی ایک ایک باری رہتی تھی. جس دن جناب حفصہ کی باری تھی, جناب حفصہ جب حضرت گھر میں تشریف لائے سارے کام سے فراغت کے بعد رات میں, تو یہ رسول اللہ سے اجازت لے کر کے اپنے مائکے چلی گئیں. اب سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ جب باری آئی آپ کی تو آپ کو مائکے جانے کی سوچ رہی ہے. اب اندازہ کر سکتے بیویوں نے رسول کو کتنا ستایا ہوگا. یوں ہی اللہ نے مثال نہیں دے دی ہے لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی, ان کی مثال یوں ہی نہیں پیش کی, ستائے گئے اتنے رسول تو مثال پیش کی گئی. چلی گئیں. جب یہ چلی گئیں تو پیغمبر اسلام نے وہیں پہ جناب ماریہ کو بلوا لیا. جناب ماریہ آئیں, رات گزری, صبح ہوئی, جناب ماریہ اپنے حجرے پہ چلی گئیں. ام المومنین حفصہ آئیں, ان کو پتہ چل گیا, آتے ہی بھڑک گئیں, بگڑ گئیں پوری طرح سے رسول خدا پہ. بھلا یہ کیا بات ہو گئی, گھر میرا, بستر میرا, سب کچھ میرا, اور آپ نے کنیز کو بلایا, کنیز کو میرے برابر پہ لا کے کھڑا کر دیا. بہت طوفان مچایا انہوں نے, اتنا طوفان مچایا کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آج کے بعد ماریہ کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ فرما کہ رسول باہر نکلتے ہوئے فرماتے مگر یہ بات تم کسی سے نہ کہنا. ادھر رسول اللہ گئے, ادھر میں دوڑتی ہوئی اپنی سہیلی کے پاس پہنچ گئی, ام المؤمنین جناب عائشہ کے پاس. آج میں نے یہ تیر مارا, اب رسول کبھی جائیں گے ہی نہیں, یہ ٹینشن ختم ہو گیا. جب یہ بات ہوئی, اب قرآن مجید نے خداوند عالم نے سورہ تحریم نازل کی. پوری سورہ تحریم آپ کے سامنے, آپ اس کو پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے, جس میں ان دو بیویوں کو بری طرح اللہ نے پھٹکارا ہے. تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے, توبہ کرو. اور یہاں تک اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی کی بیویوں کس گمان میں ہو تم, اگر اللہ کا رسول تمہیں طلاق دے دے تو اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر عورتیں عطا کرے گا. اس گمان میں نہ رہنا کہ تم بہتر ہو, اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر عورتیں عطا کرے گا. اور پھر مثال پیش کر دی مومنہ عورتوں کی بھی اور منافقہ عورتوں کی بھی. ایک طرف تعریف کرتے ہوئے جناب آسیہ زن فرعون کی تعریف کی اللہ نے, دوسری طرف جناب مریم کی تعریف کی اسی سورہ تحریم میں, اور وہیں تحدید کے ساتھ جناب نوح کی بیوی کا ذکر کیا, جناب لوط کی بیوی کا ذکر کیا. گویا اللہ نے نمونہ پیش کر دیا کہ فرعون جیسے کافر کی زوجہ ہے لیکن مومنہ ہے, مخلص ہے تو قابل تعریف ہے. نوح جیسے نبی کی بیوی ہے مگر منافقہ ہے تو قابل مذمت ہے. لہذا تم بھی سمجھ لینا کہ رسول کی بیوی بن جانے سے کوئی تعریف نہیں ہے, کردار ہوگا تو تعریف کی جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جب یہ راز فاش ہو گیا تو سرکار دو عالم نے جناب حفصہ کو طلاق رجعی دے دیا, دے دی طلاق. ایک ہی بیوی جسے طلاق دی ہے رسول نے, طلاق دے دیا. اور اس کے بعد 1 مہینے تک کسی زوجہ کے پاس آپ نہیں گئے, اپنے ہی حجرے میں کسی زوجہ کے پاس نہیں. تمام اصحاب میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی. سب بہت گھبرائے, بہت پریشان ہوئے. اب یہاں پر بخاری میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو ہے. جناب ابن عباس نے ایک موقع پر خلیفہ دویم حضرت عمر سے پوچھا کہ سورہ تحریم میں رسول کی 2 بیویوں کا جو ذکر ہے یہ کون بیویاں ہیں؟ حضرت عمر کہتے ابن عباس حیرت ہے, تمہیں نہیں معلوم؟ ابن عباس کو معلوم تو سب کچھ ہے مگر کہلوانا ان سے چاہتے تھے. کہا آپ بتائیے. کہا عائشہ اور حفصہ ہیں, یعنی ایک ان کی بیٹی ایک میری بیٹی, انہی 2 کو اللہ نے پھٹکارا ہے. اور اس کے بعد پھر پوری تاریخ ہے, کوئی رسول کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. بڑی تعریف کے ساتھ لکھا گیا خلیفہ دویم گئے اور اس کے بعد جا کے حضرت کو راضی فرمایا. راضی ہوئی حضرت, چٹائی پہ لیٹے ہوئے, وہ ساری کیفیت اور چٹائی کے نشان پشت پہ پڑے ہوئے وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں. بہرحال ان ساری چیزوں سے یہاں بحث نہیں ہے. عرض صرف یہ کرنا ہے کہ ایک دور وہ بھی آیا رسول کی حیات میں
جو مجسم اخلاق ہے اسے اپنی ازواج کو طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے، تو اندازہ کیجئے رسول کو کتنا ستایا ان بیویوں نے کہ طلاق کی بات آ گئی۔ آپ سوچیں کہ بیویاں کیسی، اور پھر نام بھی آ گیا کہ ستانے والی بیویاں کون ہیں۔ قرآن نے بھی ڈانٹا، رسول نے عملی طور پر بتایا، اس کے بعد بھی اگر مسلمان ان کی تعریف کرتا ہے تو میں کہوں گا یہ آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا، نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، لہذا آج اتنی تعریف کی جا رہی۔ ایک مہینہ پورا ہوا، دیکھیے کتنی کیسی کیسی بیویاں آئی ہیں۔ ایک مہینہ پورا ہوا، 29 دن پورا ہوا، حضرت جناب حفصہ کے گھر پہ گئے۔ اعلان ہو چکا تھا 1 مہینہ رسول نے چھوڑا ہے۔ جب گھر پہ گئے تو یہ بیوی کیا کہتی، کردار کا اندازہ کیجئے گا کردار کیا ہے۔ بیوی کیا کہتی ہیں کہ آج مہینہ تو نہیں پورا ہوا، آج تو 29 دن ہے۔ 29ویں دن جو حضور آئے بھی تو جواب کیا مل رہا ہے سامنے سے، کیا کہا جا رہا ہے، آج تو 29 دن ہوئے۔ حضرت نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے، جب یہ زبان پہ یہ جملے آ رہے ہوں تو اس جملے سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ بیٹی کچھ نہ کچھ تو باپ سے تربیت لے کے آئی ہے، اور یہاں آ کے جب بیٹی یہ ظاہر ہو رہی تو پھر باپ کیسا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ صرف تعریفیں لکھ دینے سے کوئی قابل تعریف نہیں ہو جاتا، شواہد چاہیے، اس کے ثبوت ملے، کردار سے وہ باتیں ظاہر ہو تو پتہ چلے کہ ہاں قابل تعریف ہے کہ نہیں ہے۔ خیر یہ حادثہ گزرا، اس کے بعد ایک اہم موڑ آیا تاریخ اسلام کا۔ وہ اہم موڑ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ جسے برات کہتے ہیں، یہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ نے جنگ حنین وغیرہ جنگ تبوک ساری باتیں اس میں بیان فرمائی۔ حضرت نے جناب ابو بکر کو، روایات کا اختلاف ہے تاریخوں میں، کچھ میں یہ پایا گیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں سورہ توبہ کی، اور دیگر کتابوں میں شہید محراب دستگیب شیرازی نے لکھا ہے کہ 40 آیتیں، ابتدا سے 40 آیتیں۔ یہ دے کر کے حضرت ابو بکر کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ مکہ بھیجا جا رہا ہے ایام حج میں، کہ حج کے دوران جا کر کے ان آیات کو وہاں پہ پڑھنا ہے، تلاوت کرنا، لوگوں کو سنانا ہے۔ جناب ابو بکر چلے۔ اس میں ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب قرۃ العینین میں یہ لکھا ہے کہ دونوں حضرت گئے تھے، حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی دونوں گئے ہوئے تھے۔ ابھی یہ پہلی ہی منزل پر تھے، نماز صبح کا وقت تھا، یہاں امامت کے لیے حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے کہ ان کے کانوں میں رسول کے ناکے کے چلنے کی آواز آئی۔ ٹھہر گئے، یہ تو رسول کے ناکے کی آواز آ رہی ہے، ٹھہر جائیے، آنے دیجیے حضرت کو، پھر انہی کی قیادت میں نماز ادا کی جائے گی۔ جب غبار کا پردہ چاک ہوا، ناکا برآمد ہوا، تو لوگوں نے دیکھا رسول نہیں، علی سوار ہے، چلے آ رہے ہیں۔ علی قریب آ گئے، یا علی کیا بات ہے؟ مولا کائنات ناکے سے اترے، اترنے کے بعد فرمایا کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے، آیتیں میرے حوالے کرو، یہ کام میرے سپرد ہے، تمہیں واپس جانا ہے، اس کام سے تم معزول کیے جا رہے ہو، تم پلٹ کے جاؤ، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ بڑے حوصلے میں چلے تھے مگر سارا حوصلہ پست ہو گیا، رسول نے بھیجا اور واپس پلٹوا لیا۔ اب یہ کام علی کے ذمہ سونپا گیا۔ مغموم، رنجور پلٹے، اور کچھ لوگوں نے لکھا نہیں پلٹے، علی کے ساتھ ساتھ گئے، بعد میں ساتھ ساتھ آئے، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا نہیں پلٹے، آئے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کے زارو قطار رونے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے، کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیوں پلٹایا، کیوں معزول کیا؟ رسول نے فرمایا
نہ میں نے تمہیں مامور کیا تھا نہ میں نے تمہیں معزول کیا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد اللہ نے یہ حکم بھیجا کہ حبیب برات کی تبلیغ کے لیے یا خود جاؤ یا اسے بھیجو جو تم سے ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، یا خود جاؤ یا اس کو بھیجو جو تم سے ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ تم کہو کہ وہ تم سے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سارے مسلمان ہیں، سارے اصحاب ہیں، مگر کوئی رسول سے نہیں ہے۔ اب جو جا رہا ہے وہ رسول سے ہے، تو سب کو رسول کی حدیث لکھنی پڑی کہ علی منی وانا من کا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ فیصلہ ہو گیا۔ واقعہ پورا کر دو، اس کے بعد دو نکتے پیش کروں گا۔ مولا کائنات آگے بڑھے، ایام حج ہے، تمام اطراف و جوانب کے لوگ جمع ہیں۔ حضرت مزدلفہ پر، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے ہوئے سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی 4 باتوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سن لو، جنت میں صرف مومن جائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، لہٰذا اگر جنت میں جانے کی خواہش ہے تو پہلے مومن بنو، بعد میں جنت کی تمنا کرنا۔ دوسری چیز یہ، کفار مکہ اور اطراف کے دوسرے کفار جو تھے، دور دراز کے لوگ کفار مکہ میں تو کم نہیں پائے جاتے، مگر باہر کے لوگ جو آتے تھے ان کا ایک طریقہ تھا کعبے کا طواف کرنے کا، وہ سارے لباس اتار کے برہنہ طواف کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج سے برہنہ کوئی طواف نہیں کرے گا، اگر کوئی برہنہ طواف کعبہ کرے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ دوسری مناہی۔ تیسری بات یہ کہ رسول نے جس سے معاہدہ کیا ہے، جس سے رسول کی صلح ہے، جتنے وقت تک کے لیے ہے بس اتنے وقت تک صلح رہے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ 3 باتیں ہو گئی، اور چوتھی بات ان سب کے علاوہ یہ کہ جن لوگوں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں یا تو مسلمان ہو جائیں، ورنہ پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب مسجد الحرام میں کسی کافر، کسی مشرک کا داخلہ حرام ہے، کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ عزیزو، یہ اعلان کرنا آسان کام نہیں تھا، جہاں تمام عرب کے سمٹے ہوئے کفار جمع ہیں اور مکے کے وہ کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ابھی بھی کفر ہے، ایسے لوگوں کے بیچ میں یہ اعلان کوئی عام بات نہیں تھی، آسان بات نہیں تھی۔ ہر ایک کوشش پہ تھا کہ کسی طرح سے اس جوان کو قتل کر دیا جائے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ عمرو بن عبدود کے بھائی نے یہ دیکھا تو تڑپ کے آگے بڑھا، علی کے پاس آیا، کیا بڑے پرانی دشمنی ہے تمہاری ہماری، جانتے ہو میرے بھائی کو تم نے مارا ہے؟ مولا نے کہا ہاں مارا تو ہے۔ کہا آج کیا کہتے ہو، اکیلے تم ہو، تلوار نکل جائے؟ مولا کائنات نے فرمایا علی کو پیچھے نہ سمجھنا، اگر ہے تو حوصلہ پورا کر لے۔ بس اتنا کہنا تھا علی کا کہ کچھ دیر سوچا، پلٹ کے چلا گیا، پھر علی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں کی۔ مولا کائنات سورہ توبہ کی آیات کی تلاوت فرما کر کے اور ان باتوں کا اعلان کرتے ہوئے عمرہ باندھا، طواف کیا، سعی کی، سب کچھ کر کے پلٹ کے آئے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ علی کے جانے کے بعد رسول اسلام نے یہ اعلان کیا، کون علی کے آنے کی خوشخبری مجھے سنائے۔ اور اس ایام میں کوئی وحی نہیں نازل ہو رہی تھی، رسول بےتاب تھے کہ میرا علی آ جائے، میرا علی آ جائے۔ جب مولا کائنات کے پلٹ کے آنے کی خبر ابو ذر نے سنائی تو رسول اسلام تمام اصحاب کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل کے آئے، علی کے استقبال کے لیے علی کو سینے سے لگایا اور لیے ہوئے ساتھ ساتھ مدینہ میں داخل ہو گئے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کا ایک ایسا اہم موڑ ہے کہ اس منزل پر پہنچ کے ہر ایک کو سوچنا پڑے گا کہ پورے قرآن مجید کی تو بات دور چھوڑیے،
سورہ توبہ کی 10 آیت کی تلاوت کی بات تھی، انہی آیتوں کو پیش کرنا تھا۔ اللہ نے جب اس کے لائق انہیں نہیں سمجھا کہ 10 آیتیں تلاوت کر دے تو پورے نظام اسلام کے لیے کیا لائق سمجھے گا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری چیز یہاں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بھیج کر کے واپس پلٹایا کیوں گیا؟ اب یہاں لوگ کیا سوچتے ہیں کہ رسول نے اپنی مرضی سے بھیجا، اللہ نے پلٹایا۔ تو جسے عرفان رسالت ذرا سا بھی ہے وہ پلٹ کے کہے گا میاں رسول رسول ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب بھیجنا بھی اللہ کی مرضی پہ تھا، پلٹانا بھی اللہ کی مرضی پہ ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب بھیجنا بھی اللہ کی مرضی پہ، پلٹانا بھی اللہ کی مرضی پہ، کیوں؟ یہ کیا کر رہا ہے اللہ؟ بھیج کر کے پھر پلٹا رہا ہے، شرمندہ کر رہا ہے۔ پوری قوم میں کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ عزیزان محترم، یہ حکمت الہی ہے۔ اگر اللہ شروع ہی میں علی کو بھیج دیتا تو لوگوں کے لیے کہنے کا موقع رہ جاتا کہ یہ بھی جا سکتے تھے، وہ بھی جا سکتے تھے، وہ بھی جا سکتے تھے۔ لہٰذا اللہ نے پہلے سب سے بڑے کو بھیجا کہ اس کو بھیج کے معزول کر کے بتاؤں گا کہ اللہ کی نگاہ میں علی کے علاوہ کوئی اس لائق ہے ہی نہیں جسے بھیجا جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ برات کی تبلیغ کا مسئلہ آ گیا، فیصلہ ہو گیا اللہ کسے چاہتا ہے، رسول کسے چاہتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ علی کو بھیج دو، اسے بھیجو جو تم سے ہو، تم سے ہو، تمہارے بعد تمہارے جیسا ہو، تم نہ ہو تو تمہاری جگہ رہنے والا ہو۔ یا تو یہ کام تم کرو گے یا علی کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کا پہنچانا یا رسول کے ذمے ہے یا رسول کے بعد علی کے ذمے ہے۔ پوری امت میں کوئی اس لائق ہے ہی نہیں جو قرآن کی آیات کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ تو مجھے ایک جملہ یہاں سے کہہ کے گزرنا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ رسول کے بعد علی، قرآن کے معاملے میں کسی تیسرے کو مت لانا، یا رسول کے بعد علی۔ وفات رسول کے بعد علی نے قرآن جمع اسی لیے کیا تھا، اللہ کے فیصلے پر۔ ایک پہ قرآن نازل ہوا اور دوسرا جو سب سے معتبر تھا اس نے قرآن جمع کیا، جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا، دیکھو میں نے قرآن جمع کیا، لے لو اسے۔ حکومت نے انکار کیا، تمہارا قرآن نہیں چاہیے۔ یہ برات کے دن کا بدلہ علی سے لیا جا رہا تھا کہ تمہارا قرآن نہیں چاہیے۔ زید بن ثابت جیسے نوجوان کو بٹھا دیا گیا قرآن جمع کرنے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن کے معاملے میں رسول کے بعد علی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی تیسرا قرآن جمع کرنے کے لیے بٹھایا جائے گا تو اگر وہ بیٹھ کے ایک آیت یہاں سے وہاں کر دے، زیر کا زبر کر دے، لفظ بدل دے، تو اس میں حیرت کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ امانتداری قرآن یا رسول کے حوالے یا علی کے حوالے ہے۔ کسی اور کے پاس جائے گا تو آیتیں یہاں سے وہاں ہو جائیں گی۔ ہم قرآن میں کسی کمی کے قائل نہیں ہے کہ قرآن سے کچھ آیتیں نکالی گئیں یا بڑھائی گئیں یا لفظ گھٹائے بڑھائے گئے، مگر اتنا تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کی آیات کو بدلا گیا ہے۔ کہیں کی آیت کہیں ڈالی گئی، کہیں کی آیت کہیں ڈالی گئی۔ زیر زبر کا مسئلہ آیا، وہ بدلا گیا۔ آج تک وضو کے مسئلے میں اختلاف چل رہا ہے، ایک زیر کا زبر کر دیا گیا، پیر دھویا جا رہا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ برات کا مسئلہ حل ہوا اور اس کے بعد چند چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، ذرا ان کو اشارہ کرتا چلوں۔ ابو عامر یہ کافروں میں بڑا مقبول شخص تھا۔ عامر بن طفیل قبیلے کا سردار تھا، اور رکاز ایک جگہ ہے جہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا، یہ بڑا مشہور مقام ہے۔ اور اسی میلے میں آپ نے سنا ہوگا انا اعطینا سورہ کے متعلق کہ لوگ اپنی تختیاں لا کر کے لگایا کرتے تھے، شعراء عرب
جو بڑے فصیح و بلیغ ہوتے تھے اور اپنے کلام پہ جسے ناز ہوتا تھا، اسی عکاس کے میلے میں سب کی تختیاں لگتی تھی، اور جب انا اعطینہ کی تختی لگائی گئی تو سب نے اتار لیا اور یہ لکھا اس کے نیچے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ عکاس کا میلہ ہے۔ عکاس کے میلے میں ابو عامر کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ جس کے پاس لباس نہیں وہ لباس لے جائے، جو مقروض ہے میں اس کا قرض ادا کروں گا، جو بھوکا ہے میں اسے کھانا کھلاؤں گا، اعلان عام ہوتا تھا۔ جس پہ کسی نے ظلم کیا ہے وہ میرے پاس آئے، میں انصاف دلاؤں گا۔ بہت ہی مقبول شخصیت تھی، لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ آخر ابو عامر ایک دن حسد میں جلتا ہوا اس ارادے سے چلا کہ رسول کو کسی طرح قتل کر دیا جائے معاذ اللہ، اپنے چچا اربد کو ساتھ میں لے کے آیا اور یہ پلان کر کے آیا کہ میں رسول کو باتوں میں الجھاؤں گا، تم تلوار سے رسول اللہ کا معاذ اللہ کام تمام کر دینا۔ آیا خدمت رسالت میں آ کر کے بیٹھا، اربد تلوار لیے ہوئی اپنی تیاری میں، ابو عامر گفتگو کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام سے دعوت اسلام دی، کہا اگر میں مسلمان ہوا تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ چلیے میں مسلمان ہوتا مگر ایک شرط پر کہ اپنے بعد مجھے بادشاہ بنا دیجیے، اپنی جگہ پہ مجھے رکھیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ کام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے گا اسے بنائے گا۔ دوسری بات کہا اچھا ٹھیک، اگر یہ بات نہیں تو جو جنگلی قبائل ہیں، دیہات والے ہیں، ان پر میری حکومت رہے، جو شہر والے ان پر آپ کی حکومت رہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر میرے مسلمان بننے سے فائدہ کیا ہے مجھے؟ آپ نے فرمایا جیسے سب مسلمان تو ان کا بھائی بن جائے گا۔ کہا میں باز آیا ایسے اسلام سے کہ اپنا سارا وقار ختم ہو جائے، بھائی سب کا بن کے سب کے ساتھ رہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی برابری کروں، ان لوگوں کے برابر آؤں جو میرے ٹکڑوں پہ پلے۔ اپنی عمارت پہ بڑا ناز ساج اسے، اور خاص طور سے قبیلہ خزرج کی طرف اشارہ کیا کہ دور جاہلیت میں اس سے یہ لوگ مدد مانگا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کے برابر میں ہو جاؤں۔ لیکن یہ گفتگو تو کر رہا ہے مگر پریشان ہے کہ اربد اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے۔ میں رسول کو باتوں میں الجھاؤں، اب تک قتل ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اٹھا، چچا کے ساتھ چلا، راستے میں پوچھتا ہے کہ کیا بات ہوئی، اتنی دیر میں نے باتوں میں الجھایا، تم نے اپنا کام انجام نہیں دیا۔ اربد نے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ جو میں دیکھ رہا تھا تجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ میرے اور ان کے درمیان ایک اژدہا کھڑا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا اگر تو آگے بڑھا میں یہیں نگل جاؤں گا تجھ کو۔ اتنا سننے کے بعد بھی چلا۔ اللہ نے اس کے تکبر کا جواب کیا دیا ہے؟ کچھ ہی دور چلا تھا کہ گلے میں گلٹی نکلی، پلیگ والی۔ اب پلیگ کی گلٹی نکلنے کے بعد اسے طاعون کہتے ہیں گاؤں میں، آگے نہ بڑھ سکا۔ بنی خزرج کے قبیلے ہی میں ایک گھر میں جا کے پناہ لیتا ہے۔ کہا تھا نا میں ان کے برابری پہ آؤں، اللہ نے وہی انجام دیا۔ جیسا تکبر تھا بنی خزرج ہی کے ایک گھر میں پڑا، 7 دن ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ گویا اللہ نے بتایا کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ دوسری طرف اربد گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا، آسمان سے بجلی گری، جل کے وہیں خاک ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پڑھیں۔ اور ابو عامر کے ہلاک ہو جانے کے بعد، اربد کے مر جانے کے بعد ایک اور ہے، وہ بھی آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں۔ یہ ہے بنی زبید کا سردار، عمرو بن معد اس کا نام ہے، یقریب اس کا لقب ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد گفتگو ہوئی، گفتگو کے بعد مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے میرے باپ کو مارا تھا، لہذا اس کا قصاص مجھے چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اسلام نے سارے قصاص ختم کر دیے، دور جاہلیت کا کوئی حساب کتاب کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں ہوگا۔ کلمہ پڑھ لیے بس، اب اس کے بعد جیسے سارے گناہ معاف ویسے سارے قصاص، سارے معاملے معاف، اب کچھ نہیں ہے۔ چلا وہاں تو کچھ نہیں بولا، آگے بڑھ کے مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ اور دین سے پھرنے کے بعد
مسلمانوں کے قبیلے پہ حملہ کر دیا، اکثر مردوں کو قتل کر ڈالا۔ جب پیغمبر اسلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو پیغمبر اسلام نے 2 لشکر ترتیب دیا۔ ایک لشکر کا سردار خالد بن ولید کو بنایا، دوسرے لشکر کا سردار علی بن ابی طالب کو بنایا۔ دونوں لشکر روانہ کیے اور اس ہدایت کے ساتھ کہ اگر کسی منزل پر دونوں لشکر ایک ساتھ مل جائیں تو پورے لشکر کے سردار علی ہوں گے، اور یہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ علی کی ماتحتی میں تو اللہ رسول نے سب کو رکھا، مگر علی پہ کبھی کسی کو سردار نہیں بنایا گیا۔ جس قافلے میں یا جس لشکر میں علی ہیں، علی سردار ہے۔ علی کو رسول نے کبھی اپنے علاوہ کسی کا محکوم نہیں بنایا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جب علی کو رسول نے اپنی پوری حیات میں تجربہ کر کے بتایا کہ علی جہاں ہوں گے سردار ہوں گے، تب کیسے کہتے ہو علی نے بیعت کر لی؟ علی کسی اور کے سامنے سر کیسے جھکا سکتے ہیں؟ پوری حیات رسول نے علی کو بلند رکھا۔ جب یہ طے ہو گیا، ادھر بنی زبید کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان کا لشکر آ رہا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان کا ایک حصہ یمن کی طرف چلا گیا اور دوسرا حصہ اپنے قبیلے، اپنے گھر والوں، اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ چونکہ حملہ کرنے آئے تھے، جوفی کا قبیلہ تھا، وہاں سے حملہ کرنے کے بعد 2 حصوں میں بٹے۔ ایک یمن چلا گیا، دوسرا اپنا بنی زبید کی طرف واپس جا رہا ہے۔ جب مولائے کائنات کو یہ خبر ملی تو مولائے کائنات نے ایک قاصد کو خط لکھ کے بھیجا کہ خالد بن ولید کے پاس جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ اور میرا انتظار کرو۔ قاصد خط لے کے خالد کے پاس پہنچا تو خالد اپنی سرداری کے چکر میں علی کی نافرمانی کر بیٹھا، بڑھتے ہی جا رہا ہے، رکتا ہی نہیں۔ جب مولا کو یہ پتا چلا کہ خالد نے انکار کر دیا، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو مولا نے اپنے سپہ سالار خالد بن سعید جو مولا کے ساتھ تھے، ان کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ جہاں خالد ملے وہیں روک دو، آگے نہ بڑھنے دینا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ خالد بن سعید لشکر لیے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھے اور خالد بن ولید کے راستے میں حائل ہو گئے، آ کے روکا۔ اب مجبوراً رکنا پڑا۔ جب مولا کائنات پہنچ گئے اور خالد کی خوب سرزنش کی، ڈانٹا پھٹکارا اس کو، تو اپنے دل میں تو بغض علی ہمیشہ لیے کے بیٹھا تھا یہ، لیکن کیا کرے، علی کی سرداری، علی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چلتے گئے، بنی زبید کے قبیلے تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد لشکر ترتیب دیا گیا، بنی زبید مقابلے کے لیے آئے۔ عمرو بن معد جسے ابو سور کہا جاتا تھا، اس کے قبیلے والے اس سے کہتے ہیں کہ آج اس جوان سے مقابلہ ہے، تیرا کیا حال ہوگا؟ علی کے لیے اشارہ ہے۔ تو عمرو نے کہا دیکھنا آج میں کیا کرتا ہوں، آج پتہ چلے گا کہ سورما کی لڑائی کیسی ہوتی ہے، آج پتہ چلے گا بہادر کی لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ بڑی ڈینگیں مارتا ہوا میدان میں آیا اور آنے کے بعد للکار کی آواز دیتا، کون میرے مقابلے پہ آ رہا ہے؟ مولائے کائنات آمادہ ہوئے۔ خالد بن سعید نے آگے بڑھ کے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یا مولا میں جاؤں گا اس کے لیے، آپ نہ جائیں۔ مولائے کائنات نے فرمایا نہیں، تجھے میرے حق کی قسم ہے، مجھے جانے دے۔ خالد کو روکا، گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے، دشمن کے مقابلے پہ پہنچے، اتنی ڈیگے مار کے آیا تھا عمرو بن معد۔ مولائے کائنات نے کچھ نہیں کیا، میدان میں پہنچ کے بس ایک نعرہ مارا، علی کا نعرہ ہے۔ بس علی نے جو نعرہ بلند کیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا دشمن، اور ایسا بھاگا کہ قبیلہ چھوڑ کے چلا گیا، پلٹ کے آیا ہی نہیں۔ بچے ہوئے لوگوں سے جنگ ہوئی جس میں عمرو کا بھائی اور عمرو کا بھتیجا دونوں مارے گئے۔ جنگ فتح ہو جانے کے بعد